زکوٰۃ کا۔ ماہ رمضان میں عموماً لوگ زکوٰۃ نکالتے ہیں، لیکن آپ حیران ہوں گے کہ بیشتر لوگ وہ ہیں جنہیں زکوٰۃ کے مسائل کا علم ہی نہیں، پتہ ہی نہیں ہے زکوٰۃ کیسے نکلتی ہے، زکوٰۃ کس پر فرض ہے، کون مستحق زکوٰۃ ہے، کب زکوٰۃ دی جاتی ہے، زکوٰۃ کا نصاب کیا ہے، ان بنیادی باتوں کا علم نہیں ہے۔ ہر سال کسی سے سنا اور کسی نے دی، کسی نے نہ دی، اور زکوٰۃ کو بوجھ سمجھا جاتا ہے، یعنی فرائض دین، ضروریات دین۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منکرین زکوٰۃ کے خلاف اعلان جہاد فرمایا تھا، اور ہمارے ہاں کیا مزاج ہے، کیا انداز ہے۔ آپ دیکھیے، آپ یہ بالکل ارد گرد اپنے لوگوں میں وزٹ کر کے دیکھیے، کبھی دوستوں میں زکوٰۃ کے مسائل پوچھ کے دیکھیے، آپ کو پتہ چل جائے ہم لوگ کتنے دیندار ہیں۔ زکوٰۃ کب نکالی جاتی ہے؟ زکوٰۃ ویسے تو جو نصاب ہے، صاحب نصاب، وہ اس نصاب پہ جب سال گزر جائے تو پھر زکوٰۃ نکالی۔ میں ایک بات کر رہا ہوں، ہمارے یہاں ایک مزاج بنا ہوا ہے کہ جو زکوٰۃ نکالتا ہے وہ ماہ رمضان میں نکالتا ہے، یعنی اسے علم نہیں۔ ٹھیک ہے، زکوٰۃ پہلے دی جا سکتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر کسی کا سال ربیع الاول میں پورا ہو گیا تھا اور وہ رمضان تک ویٹ کر رہا ہے، اور اس کا ارادہ بھی ہے، اگرچہ ارادہ بھی ہے کہ ماہ رمضان میں زکوٰۃ دے دوں گا، لیکن ربیع الاول سے رمضان کے درمیان اس کا انتقال ہو جاتا ہے، پھر جو اس کے ذمہ زکوٰۃ تھی اس کا کیا ہوگا؟ سوال یہ، یعنی فقہاء نے یہاں تک لکھا کہ جس لمحے آپ صاحب نصاب ہو، جس لمحے اپنے پاس وہ وقت نوٹ کر لیں کہ آج فلاں تاریخ اتنے بج کر اتنے منٹ پر میں صاحب نصاب، آئندہ برس اس سے چند منٹ تک، اب مثال کے طور پر کسی کے پاس 52.5 تولے چاندی کا نصاب بنا، مثال کے طور پر، یا مال تجارت کا نصاب بنا، 52.5 تولے چاندی کا نصاب اگر بن گیا اور جناب اس کا سال شروع ہو گیا، سال شروع ہوا مثال کے طور پر اپریل میں، اس دوران مئی جون جولائی میں اس کے پاس وہ جو پیسے تھے وہ خرچ ہو گئے، اس کا بجٹ زیرو ہو گیا، تو لوگ سمجھتے ہیں کہ اب اس پر زکوٰۃ نہیں ہے، کیونکہ یہ زیرو، سال تو ہوا نہیں، سال پورا وہ مال محفوظ رہے یہ ضروری نہیں، دوران سال اس میں کم اور زیادتی ہو سکتی ہے۔ جس لمحے 52.5 تولے چاندی کا ایک نصاب، ایک مثال دے، جس لمحے اگر چاندی کا نصاب، اتنی چاندی جس لمحے بندے کے پاس آئی اسی لمحے سال شروع ہو گیا، سال شروع ہوا، اب دوران سال یہ 52.5 تولے چاندی یہ جناب 100 تولے تک جا سکتی ہے، یہ 25 تولے پہ آ جائے، یہ بالکل ختم ہو جائے، تب بھی آئندہ برس جب سال پورا ہوگا، جب اگلے سال یہی تاریخ آئے گی، اس دن بھی میرے پاس ایسا ہوا کہ اپریل کو، ایک مثال ہے، اپریل کو میرا سال شروع ہوا 10 اپریل کو، اور مئی میں میرے پاس پیسے بڑھ گئے، جون میں اور بڑھ گئے، جولائی میں اور بڑھ گئے، اگست میں سارے ختم ہو گئے، خرچ دیے میں نے یا کچھ بھی ہو گیا، پیسے ختم ہو گئے، اگست ستمبر اکتوبر آگے بالکل پیسے آئے نہیں، جنوری میں نہیں آئے، فروری میں نہیں آئے، مارچ میں نہیں آئے، اپریل کے اندر اگر 10 اپریل سے پہلے میرے پاس پیسے آ جاتے ہیں، وہ جتنے آئیں گے، وہ جتنے پیسے آئیں گے، اب بھی دوران سال میرے پاس 100 تولے تک کی چاندی گئی، لیکن اگر اب میرے پاس بالکل عین نصاب کے مطابق چاندی آ جائے یا 200 تولے آئے، پورا سال میرے پاس 200 تولے چاندی نہیں تھی، لیکن اس بالکل سال مکمل ہونے سے چند دن پہلے جو میرے پاس مال آ جائے گا، چاہے وہ 200 تولے ہو، اب میں نے یہ نہیں دیکھنا میرا سال کتنے مال پہ شروع ہوا تھا اتنے مال پہ زکوٰۃ ہے، جس سال تو اس مال پہ گزرا، ایسا نہیں ہوتا۔ اختتام سال پر آپ کے پاس جو نصاب ہوتا ہے اس نصاب پر زکوٰۃ ہوتی ہے، اختتام سال پر آپ کے پاس جو نصاب ہوتا ہے اس مال پر زکوٰۃ ہوتی ہے، اور ہر بندے کا سال ڈیفرنٹ ہوتا ہے، کسی کے پاس 10 تاریخ